السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع الحق على لسان عمر ويقول به. رواه أبو داود. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے دنیا کائنات کے لوگوں، میرے رب نے میرے عمر پاک کی زبان کے اوپر حق جاری کر دیا ہے. اور دوسری روایت میں اللہ کریم فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے پیارے عمر کی زبان پر حق کو میرے اللہ نے رکھ دیا ہے. آج آپ کے سامنے شان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں گوشے گزار کرنے کی خواہش رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں تمام اصحاب مصطفیٰ اور تمام اہل بیت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے. تقریباً آج محرم کی تاریخ ہے 4 تاریخ، تو اس لیے آج میرا پروگرام ہے کہ انشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں، پھر انشاءاللہ آگے پھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے ان کی شان اور مناقب شمائل و فضائل میں جو احادیث آتی ہے وہ آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کروں گا. پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی. اللہ نے میرے پیارے عمر کے دل پر اور ان کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر. کس قدر بہت بڑا جملہ میرے پیغمبر نے کہہ دیا. فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، لیکن اگر میرے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ میرے بعد حضرت عمر کو نبی بنا کے بھیجتے رضی اللہ عنہ. یہ وہ حضرت عمر پاک ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رسول مکرم علیہ السلام مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں داخل ہو گئے اور مجھے باغ کے دروازے کے اوپر حفاظت کے لیے مقرر فرما دیا. فرمایا کہ جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو اندر نہیں آنے دینا. دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کہ دروازے پر کوئی آیا ہے، اجازت چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ، اس کے لیے اندر آنے کی اجازت بھی دے دو ان کو اور ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنا دو ان کو. فَإِذَا هُوَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ. اچانک حضرت صدیق اکبر تھے. دوبارہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں صحابی. آپ نے فرمایا اذن لہ وبشروا بالجنہ، ان کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو، ساتھ جنت کی بشارت بھی سنا دو. فَإِذَا هُوَ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. صحابی فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا دیکھا حضرت عمر پاک موجود ہے. یہ وہ انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر نبی کی زبان نبوت سے جنتوں کی بشارتیں سنا دی. چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن آپ سے پوچھا یا رسول اللہ پوری دنیا میں پوری امت میں سے آپ کو محبوب ترین انسان محبوب کون لگتا ہے سب سے زیادہ؟ آپ نے فرمایا عائشہ. تو مجھے میری عائشہ بڑی پیاری لگتی ہے. آپ نے فرمایا من الرجال، مردوں میں سے اللہ کے نبی جی سب سے پیارا کون ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا ابوہا، ان کا ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ بتائیں صدیق اکبر کے بعد کون آپ کو سب سے پیارے لگتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کی زبان ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے شان عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 5ویں حدیث ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پیارے عمر جب میں معراج کی رات آسمانوں پر سیر کر رہا تھا، جنت کے اندر رأیت قصرا، بہت پیارا میں نے مقام دیکھا.
یہ صحیح بخاری کے اندر 3679 نمبر حدیث سے نمبر ہے. فرمایا کہ میں نے بڑا خوبصورت محل اور مکان دیکھا، دل چاہ رہا تک میں اس کے اندر جاؤں. پوچھا کس کا مکان ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل اور مکان ہے. فذکرت غیرتک، اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو وہ ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غیرت مند انسان عمر ہے. میں تیرے گھر میں جانا میں نے نہیں پسند کیا، میں وہیں سے الٹے پاؤں پیچھے واپس آ گیا. فبکا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداک ابی و عمری علیک اغار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی جی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پر کیسی غیرت ہے، آپ چلے جاتے میرے گھر کے اندر. کیا معلوم ہوا اس حدیث مصطفیٰ سے کہ میرا عمر وہ ہے جس کو زبان نبوت سے دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے. میرا عمر پاک وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی مجتہد ہے، اگر اس امت کا سب سے بڑی بصیرت رکھنے والا نبی کے بعد انسان ہے، وہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عمر میں نے تیرا گھر دیکھا مجھے بڑی خوشی ہوئی. وہ عمر جن کا ہے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، دارالعمل میں ہیں، لیکن اللہ نے جنت کے اندر مکان پہلے بنا دیا ہے. یہ ہے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. چھٹی حدیث ملاحظہ فرمائیں. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آپ کے علم کی بھی گواہی دی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں اور اس کی سیرابی اپنے ناخنوں پر محسوس کر رہا ہوں. اتنا سحر ہوا جیسے کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکلنے لگا، اتنا سحر ہو کے پیا. پھر میں نے وہ پیالہ جو دودھ کا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر علم ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو علم عظیم شان عطا فرمایا ہے. اور یہ صحیح درجے کی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی نے آپ کے علم کی گواہی دی. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ بعض صحابہ کی قمیضیں جو ہیں وہ کمر سینے تک ہیں، بعض کی کمر تک ہیں، بعض کی گھٹنوں تک ہیں. میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ ان کی جو قمیض ہے وہ پاؤں کے نیچے زمین پر جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں اپنی قمیض کو. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی، اس حدیث کی تعبیر، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کی تعبیر علم دین ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم انسان ہے جن کے دین اور علم کی گواہی اللہ کے رسول دے رہے ہیں. بہت بڑے عالم ہیں تو حضرت عمر خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر دین اسلام میں کامل ہیں، دین اسلام کے اندر اگر مضبوطی کے ساتھ پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو اس امت کا سب سے بڑا مجتہد اور بصیرت رکھنے والا شخص کا ہونے کا اعزاز ہے. ان کی بصیرت اور اجتہادی آراء کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں. قرآن کے اندر 22 آیات ایسی ہیں ان کے بارے میں جو حضرت عمر کی رائے تھی وہی اور اللہ کا فیصلہ بھی وہی تھا. جو حضرت عمر کر رہا فیصلہ تھا، جو آپ کی رائے تھی، جو آپ کی اجتہادی سوچ تھی، حضرت عمر بن خطاب کی وہی اجتہادی رائے تھی. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت پڑھی جائے. ابھی مشورہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس مشورے کو قرآن بنا کے نبی پاک کے سینے پر نازل فرما دیا. فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز اور مصلی بنا لو. جو بھی حج عمرہ کرنے آئے بندہ، مقام ابراہیم جو خانہ کعبہ کے سامنے ایک مقام ہے جہاں وہ پتھر جو ایک سونے کی یا ایک اس کا گولدان بنا کر اس کے اندر پتھر کو رکھ دیا گیا ہے. بڑا خوبصورت خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے ایک مقام کھڑا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. اور اس پتھر کو محفوظ کر دیا گیا ہے، خوبصورت ایک گولدستہ بنا کے اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے اس گولدان کے اندر. وہاں 2 رکعتیں پڑھو. ابھی مشورہ ہی تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے رب نے اس کو حج مناسک حج کا رکن بنا دیا کہ جو بھی حاجی اور عمرہ کرنے والے جائیں تو اس مقام پر 2 رکعت پڑھ کے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرا دل کرتا ہے یہ جو مسلمان شراب پی کے آگے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، میرا دل کرتا ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا کہ قل فیہما کبیر، اے مسلمانوں اس میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی کوئی واضح حکم نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرا حکم 5ویں پارے کے اندر نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، اے میرے پیارے عمر، اللہ نے دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی واضح حکم نازل فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسرا حکم نازل فرمایا 7ویں پارے کے اوپر پہلے صفحے کی آخری لائن پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، یہ جوا، شراب، یہ ساری چیزیں عمل شیطان ہیں، شیطان کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہو، ان سے بچ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس تیسرے حکم کے بعد شراب پھر کلی طور سے حرام کر دی گئی۔ تیسری موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قانون حضرت عمر کے مشورے سے بنا تھا، وہ یہ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کے گھر میں اور آپ کے پاس مختلف وفد آتے ہیں، اچھے برے لوگ آتے ہیں، اپنے پرائے آتے ہیں، آپ کی بیویوں کو پردہ کرنا چاہیے، ہماری مائیں ہیں یہ، میری دلی رائے ہے کہ مسلمان خواتین پردے سے بیٹھے، ان کو غیر محرم نہ دیکھیں۔ ابھی بس مشورہ دینا تھا کہ میرے رب نے قرآن بنا کے پیارے پیغمبر کے سینے اطہر پر نازل فرما دیا۔ فرمایا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے دو جہانوں کے سردار پیغمبر، اس طرح کرو، آج کے بعد اعلان کر دو، جب بھی آپ کی گھر والیاں باہر جائیں اور آپ کی امت کی بیٹیاں مسلمان خواتین آج کے بعد گھر سے باہر جائیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر چادریں ڈال کے جائیں، اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال کے، برقعے ڈال کے جائیں۔ کوئی مسلمان خاتون بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ ابھی میرے حضرت عمر نے مشورہ، اللہ کریم کا یہ کیسا عظیم انسان ہے، کیسی بصیرت و بصارت میرے اللہ نے دی، مشورہ زمین پر دیتا ہے، اس مشورے کو میرا رب قانون اور شریعت بنا کے محمد پاک کے سینے پر نازل کر۔ چوتھی موافقات عمر موازہ فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ساری بیویاں جمع ہیں، نان و نفقے کا، خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، بیویاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں خرچہ دیا جائے، ہمارا خرچہ پانی بڑھا دیا جائے۔ جیسے انہوں نے سنا کہ حضرت عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ساری بیویاں چلی گئیں، اور حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا، ساری بیویوں کے پاس جا کر کہتے ہیں، اے نبی کی بیویوں، نبی کو کسی معاملے کے اندر پریشان نہ کرو، وگرنہ اللہ تمہیں طلاق دلوا کر تمہاری جگہ اور بیویاں لے کر آ جائے گا۔ جب یہ میرے عمر پاک نے بات دنیا پر کی، رب نے اس بات کو قرآن بنا کے 28ویں پارے کی سورۃ تحریم کی زینت بنا کے نازل فرما دیا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا، ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواج، قریب ہے کہ آگے دلوا کر تمہاری جگہ تم سے بہتر اللہ اپنے پیغمبر کی بیویاں لے آئے۔ ابھی مشورہ ہی دیا تھا کہ رب نے اس مشورے کو قرآن بنا دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد، مشورہ دنیا پر دیتے ہیں، میرا اللہ اس مشورے کو قرآن بنا دیتا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق مر گیا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے، میرے والد کو قمیض بھی اپنی پہنا دو، جنازہ بھی آپ پڑھا دو۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ نہ پڑھائیں، اس کی قبر پر نہ جائیں۔ ابھی حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں، میرے رب نے
سورہ توبہ نازل فرما دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ۔ اے پیارا پیغمبر، جب منافقوں میں سے کوئی فوت ہو جائے ان کے اوپر جنازہ نہ پڑھا کر، اور وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جا کے ان کی قبر پر بھی کھڑا نہ ہویا کر۔ ابھی مشورہ دیا رب نے، فوراً قرآن نازل فرما دیا۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کا جو ہے معاملہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی رائے تھی قتل کر دیا جائے، صدیق اکبر اور نبی علیہ السلام کی رائے تھی جزیہ ٹیکس لے کر معاف کر دیا جائے، لیکن اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی رائے کو پسند کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا جو مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ اس طرح میرے عزیز بھائیوں اور بھی بہت ساری موافقات عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اے میرا پیارا عمر، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا فجا الا سالک فجا غیر فجک۔ اے عمر، جب تو کسی گلی سے گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھتا ہے تو وہ گلی چینج کر کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح درجے کی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کے عظیم مجتہد اور بصیرت رکھنے والے انسان کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے اسلام کے جو خدمات کی ہیں، اولیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جو آپ کی اصطلاحات ہیں، اسلامی حکومت جو آپ نے دور خلافت ہے آپ کا، اس کے اوپر علیحدہ ایک بحث ہے۔ ایک ایرانی بدبخت مجوسی نے جس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی، اس بدبخت نے عبداللہ بن سبا یہودی کا تربیت یافتہ، اس نے آپ کو ناف کے نیچے خنجر مارا تو آپ زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت فرما گئے، اور آپ کی ایک دعا بھی تھی، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور شہادت کی موت بھی فی بالادی رسولی کا، اپنے رسول کے شہر میں عطا کرنا۔ ایک تو شہادت کی موت مانگتے تھے، دوسرے رسول کے شہر میں مانگتے تھے۔ میرے رب نے حضرت عمر پاک کی دونوں دعائیں قبول کی ہیں، موت بھی شہادت کی دی اور دی بھی رسول کے شہر مدینہ کے اندر عطا فرمائی۔ شہید ہو گئے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جنازہ پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امت کا بہت بڑا مجتہد، اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اصحاب مصطفیٰ کے ساتھ و اہل بیت کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔